وہ عظیم عبادت ہے. اگر نماز کے بعد نہ مانگی جائے تو نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. دعا نہ مانگی جائے کیوں؟ اس لیے دعا احتیاج کا اظہار ہے خالق اکبر کی بارگاہ. اظہار کرنا کہ میرے اللہ میں محتاج ہوں، ہر وقت تیرا محتاج ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. میرے اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. ایک پل کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر ہر وقت دعا کا مانگنا ضروری ہے. ہر وقت دعا کا مانگنا ضروری ہے. کیوں؟ جب انسان کو موت آئے گی، میں ایک فکری پہلو عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا. ابھی ہم نے کافی سارا سفر طے کرنا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے جانا ہے. اور ہم جب سوچتے ہیں نا، جب کسی جنازے کے اوپر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی ہم جا کے ختموں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، سیاسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں باری نہیں ہے، نہیں معلوم کہ کس کی آ جائے. تو اس انتظام کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مفاتیح الجنان کے اندر دعائے عدیلہ کے نام سے دعا ہے. دعائے عدیلہ، عدل کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا. عدول کی بات کر رہا ہوں، منہ پھیر لینا. تو جب انسان کے اوپر موت واقع ہوگی اور اس کو جب اس حالت احتضار میں ہوگا، مرنے لگ رہا ہوگا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، تو اس وقت شیطان اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو شدید پیاس لگی ہوگی، شدید پیاس. اور شیطان وہ جام پانی کا اٹھا کے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت اس بندے کو کہے گا اگر تم میرے لیے ایک سجدہ کر دے، اللہ اکبر، ایک سجدہ تو میرے لیے کر دے، تجھے پانی دے دوں گا. اور وہ شیطان جب یہ کہتا ہے تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں سجدہ کروں. اس وقت کہتا ہے صرف اپنی آنکھ کے ذریعے اشارہ کر دے. تو کیا ہے؟ پھر بھی کافی ہے. ادھر سے یہ آنکھ کے ذریعے سجدے کا شیطان کو اشارہ کرتا ہے، شیطان پانی کا جام انڈیل کے چلا جاتا. یہ حالت ہوتی ہے. اس وقت ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے جو زندگی میں مانگنی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہم انی اعوذک من العدیلۃ عند الموت. اس کا ترجمہ اگر میں اپنی زبان میں کروں تو بے جانا ہوگا، میرے اللہ مجھے موت کے وقت ولایت علی سے منہ نہ پھیرنے دینا. موت کے وقت یہ جو دعا ہے عزیزان گرامی قدر، میں ابھی ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، عرض کرتا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں. امام صادق علیہ السلام راستے میں جا رہے ہیں، صلوات پڑھ لیں معصوم کی ذات کو. راستہ چلتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک بستی کے پاس سے گزرنے لگے. اپنے صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی یہ کون سی بستی ہے؟ کہا یبنا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کی بستی ہے، منافقین کی بستی ہے. امام صادق سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے اور کہا میرے اللہ ان سب کو یہیں پہ اکٹھا رکھنا، ان سب کو یہیں پہ اکٹھا رکھنا. ادھر سے جو صحابی تھا اس کا رنگ اڑ گیا.
کہ اپنے نہ ماننے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا؟ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ مولا سواری پہ سوار ہوئے، اگلی منزل پہ گئے، ایک اور بستی ہے۔ مولا نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا مولا یہ آپ کے محبین کی بستی ہے، یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے، یہ آپ کا نام لینے والوں کی بستی ہے۔ مولا سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، دستے دعا بلند کیے اور کہا میرے اللہ ان کو منتشر کر دے۔ اب وہ اسی طرح پریشان تھا جیسے آپ ابھی پریشان ہیں کہ یہ کیسی بات ہے۔ اس نے پھر مولا سے پوچھ لیا، مولا بتائیں تو صحیح، مولا بتائیں تو صحیح کہ دشمن کے لیے دعا کر دی، دوستوں کے لیے بد دعا کر دی، کہا تم میری بات سمجھے نہیں ہو، تم میرے طریقے ہی نہیں سمجھے۔ وہاں کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بغض علی ہے نجاست، بغض علی ہے نجاست، جب تک یہ اکٹھے رہیں گے نجاست پھیلے گی نہیں، اور محبت علی کی خوشبو ہر بندہ اپنے ساتھ لے کے پورے جہان میں گھومے گا۔ جہاں جہاں ہمارا محب جائے گا وہاں وہاں ہماری محبت جائے گی۔